الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خير الناس من ينفع الناس أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. ہوں لاکھوں سلام اس آقا پر دل لاکھوں جس نے جوڑ دیے. دنیا کو دیا پیغام سکون انسانوں کے رخ موڑ دیے. اس محسن اعظم نے الیاس کیا کیا نہ دیا اس عالم کو. دستور دیا منشور دیا کئی راہیں دی کئی موڑ دیے. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو لازم ہے نبی کے ساتھ ذکر چار یار آئے. ابو بکر و عمر عثمان حیدر باوفا جب ہوں ابو بکر و عمر عثمان حیدر باوفا جب ہوں تو کیوں کر نہ باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا حبیبنا و شفیعنا کریمنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے علماء کرام، ہمارے بزرگ، ہمارے چھوٹے بڑے علماء کرام اور سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماں و بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بے انتہا کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو آج کی اس مبارک بزم میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. قابل مبارکباد ہیں اہل سیونی اور یہاں کے غیور علماء کرام جنہوں نے اس مبارک بزم کو سجایا ہے اور اس بزم کا نام اصلاح معاشرہ ہے. معاشرے کی اصلاح کے عنوان پر اس بزم کا انعقاد ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان ہمارے نوجوان علماء اور خطبہ اور ہمارے بزرگوں کی عمروں میں اللہ برکت نصیب فرمائے اور ہمارے غیور نوجوان سیونی کے غیور مسلمانوں کو اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جن کو اللہ نے یہ فکر نصیب فرمائی کہ امت کی انسانیت کی اصلاح کیسے ہو. یہ پیغمبرانہ شان ہے. پیغمبروں کی زندگیاں اسی طرح سے گزرتی تھیں کہ ہر وقت وہ راتوں کو اللہ کے سامنے مانگتے تھے اور دن میں کوششیں کرتے تھے کہ وہ دنیا میں فتنہ اور فساد کیسے رفع ہو اور دنیا کی انسانیت اپنے خالق حقیقی اور مالک حقیقی سے جڑ جائے اور یہ دنیا اپنے خالق کو پہچاننے والی بن جائے اور مخلوق کے ساتھ اپنے تعلقات کو استوار کرنے والی بن جائے. ہر حق والا اپنے حق کو دینے والا بن جائے اور ہر حق والا لینے والا اپنے حق کو معاف کرنے والا بن جائے. اس کی کیسے فکر ہو، یہ سارے انبیاء علیہ السلام کی کوششیں ہوا کرتی تھیں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کوششوں کی ایک کڑی بنایا ہے. یہ ہمیں جتنا بھی ہم اس پر شکر ادا کریں اللہ کا وہ کم ہے. میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کی چند آیات اور اللہ کے پیارے نبی خاتم الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چند ارشادات نقل کیے ہیں. دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی
مجھ ناچیز سے ان مبارک ارشادات کی روشنی میں کچھ ایسی باتیں کہلا دے جو میرے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں اور آپ حضرات کے لیے بھی فائدہ مند ثابت ہوں۔ دیکھو، کہنے والے بھی محتاج ہیں، سننے والے بھی محتاج ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں تو میں پورا عامل ہو گیا، بلکہ کہنا سننا اس لیے ہے کہ کہنا سننا ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ قرآن کا حکم ہے فَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہو رہا ہے، اے میرے محبوب، آپ نصیحت اور خیر کی بات کہتے رہا کیجئے۔ خیر اور نصیحت کی بات ایمان والوں کو نفع دیتی ہے۔ جو ایمان والے ہیں، اللہ کی ذات پر جن کا وشواس ہے، جن کا یقین ہے۔ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کے اندر ایک احسان جتلایا ہے اہل ایمان کا۔ احسان تو بے شمار ہیں۔ قرآن نے بیان کیا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے ہو، شمار نہیں کر سکتے ہو۔ کہیں فرمایا وَأَسْبَغَ نِعْمَهُ ظَاهِرًا وَبَاطِنًا، اللہ نے انسان کو ظاہری اور باطنی نعمتوں سے ڈھانپ رکھا ہے۔ اللہ کی نعمتیں پیشانی کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخن تک اگر انسان غور کرے تو اللہ کے احسان میں دبا ہوا ہے۔ اس مالک نے جس نے پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا جو رچنے والا ہے، پوری کائنات کا بنانے والا ہے، اس سرشٹی اور کائنات کے بنانے والے مالک کے احسان میں پوری دنیا کی انسانیت گھری ہوئی ہے۔ پیشانی کے بال سے لے کر بال اور پیر کے ناخن تک انسان غور کرے، اللہ نے انسان کو بنایا ہے۔ پوری کائنات کو بنانے والا اللہ ہے، وہی مالک ہے۔ دنیا میں نام انیک ہو سکتے ہیں اس کے، دنیا میں زبانوں کا فرق ہو سکتا ہے، کوئی کسی زبان میں اس مالک کا نام لے رہا ہو، کوئی انگریزی میں کچھ کہہ رہا ہو، سنسکرت میں کچھ کہا جا رہا ہو، کہیں آدی شخص کے نام سے یاد کیا جا رہا ہو، کہیں گاڈ کے نام سے یاد کیا جا رہا ہو، کہیں مالک کے نام سے یاد کیا جا رہا ہو، لیکن ایک سرشٹی اور سنسار کا رچنے والا بنانے والا ایک خالق اور مالک ہے جس نے پوری سرشٹی اور پوری کائنات کو بنایا ہے۔ وہ ہمارا مالک اللہ ہے، جس کو عربی میں اللہ کہتے ہیں۔ اللہ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے وہ تمام صفات کمالیہ کا جامع، تمام صفات جلالیہ اور جمالیہ، یعنی اچھے گنوں کا مالک۔ جتنے بھی سرو سریشٹ گن اور اچھے گنوں کا مالک ہو سکتا ہے وہ ذات اللہ کی ہے جو بے عیب ہے۔ ساری سرشٹی اور کائنات کا رچنے بنانے والا وہ اللہ ہے۔ اس نے انسانیت کی بھلائی کے لیے، انسانوں کے سدھارنے کے لیے اپنے خصوصی بندوں کو، سلیکٹڈ اور چنیدہ بندوں کو دنیا کے اندر بھیجا، جسے رسول عربی میں رسول کہتے ہیں، ہندی میں سندیشٹا کہتے ہیں۔ ان سندیشٹوں کو، سندیش واہکوں کو دنیا کے اندر بھیجا کہ اللہ دنیا کے انسانوں سے کیا چاہتا ہے، مالک اپنے بندوں سے کن کاموں سے خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ مالک نے دنیا کے اندر 1 لاکھ تقریباً 1.25 لاکھ سندیشٹوں کو دنیا کے اندر بھیجا ہے۔ کہیں اس قرآن میں کائن خلا الا فیہا نذیر، دنیا میں کوئی بستی ایسی نہیں گزری ہے جس میں کوئی ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا، دنیا کے انسانوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرانے والا اور آخرت کے جزا اور بدلے کو سمجھانے والا اور آخرت کی نعمتوں کو بتانے والا کوئی نہ کوئی پیغمبر، کوئی نہ کوئی سندیشہ ہر ایک بستی میں ضرور آیا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو منع فرمایا ہے کہ ہم کسی مذہب کے پیشوا کو، کسی کے مذہب کے بڑوں کو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ حضرت عیسیٰ کو ہم برا نہیں کہہ سکتے، بھلے عیسائی کچھ بھی کہیں۔ حضرت موسیٰ کو علیہ السلام لگاتے ہیں، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان پر سلامتی ہو، ان سندیشوں پر، ان نبیوں پر۔ دنیا کے اندر جس زبان میں بھی، عبرانی زبان ہو، سنسکرت کی زبان ہو یا دنیا کی دوسری بھاشائیں ہوں، دنیا میں جتنی زبانیں ہیں سب اللہ نے بنائی ہیں۔ اللہ نے فرمایا تمہاری زبانوں کا اختلاف، مختلف زبانوں میں انسانوں کا پیدا کرنا، یہ اللہ کی خصوصی نشانیاں۔ بے شمار انسانوں کی زبانیں ہیں،
20 کلومیٹر پر آپ چلے جاؤ، انسانوں کی زبانوں میں فرق ہو جاتا ہے، لب و لہجے میں فرق ہو جاتا ہے۔ یہ لب و لہجوں کا فرق، یہ رنگ و نسل کا فرق، یہ سب خالق اور کائنات نے، مالک دو جہاں نے، پوری سرشٹی اور پوری کائنات کے بنانے والے نے ہمیں اور آپ کو بنایا ہے۔ میں اب اپنے مطلب پہ آ رہا ہوں۔ انتم سندیش کا آخر میں آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، جو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے دنیا کے اندر، جسے عیسائی کہتے ہیں۔ عیسائیت کی دنیا میں 550 سال کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر آخری نبی انتم سندیش کا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کا زمانہ یہ فترت کا زمانہ کہلاتا ہے۔ علماء سمجھتے ہیں فترت یعنی جس میں کوئی نبی نہیں آیا۔ اب آپ سمجھیے، جب وہ دور جہاں اس خطے میں نبی، اس خطے کا نبی الگ، اس گاؤں کا نبی الگ، اس گاؤں کا نبی الگ، دوسرے شہر کا نبی الگ، ایک ہی دور میں کئی نبی موجود ہیں، تب تو انسانیت کتنی بگڑی ہوئی تھی۔ جہاں 550 سال کا ایسا زمانہ گزرا جہاں کوئی نبی نہیں آیا، کوئی سماج کا سدھارنے والا نہیں آیا، کوئی اللہ کو پیغام بتانے والا نہیں آیا، اس دنیا کا کیا حال ہوگا آپ عقلی اعتبار سے بھی سمجھ سکتے ہیں۔ کیونکہ جو آیت میں نے آپ کو پڑھی ہے آپ کے سامنے، اس میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ کیا فرمایا کہ اللہ نے احسان فرمایا اور کس پوزیشن میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کے اندر مبعوث فرمایا، اس کا پس منظر ذرا تھوڑا سا آپ کے سامنے آنا چاہیے، تب تو پتا چلے کہ تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا، چیزوں کو ضدوں سے پہچانا جاتا ہے۔ اگر حق نہ ہو تو باطل کو کیسے پہچانا جائے؟ روشنی ہے، اندھیرا نہ ہو تو روشنی کی قدر کیسے معلوم ہوگی؟ اس لیے دو چیزیں پیدا کی جاتی ہیں، نور اور اندھیرا ایک ساتھ جمع نہیں ہوتا، لیکن دونوں کو الگ الگ پیدا کیا جاتا ہے۔ اندھیرا نہ ہوتا تو اس روشنی کی قدر نہ ہوتی، ظلمات کے بعد جب روشنی آتی ہے تو اس نور کی قدر معلوم ہوتی ہے۔ لائٹ ابھی چلی جائے اور ایک دم اندھیرا گھپ ہو جائے، پریشان ہو جائے گا آدمی۔ ایک دم لائٹ آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے تو ایک دم تازگی پیدا ہوتی ہے۔ آہا کیا ہے! اگر سوکھا نہ ہو تو بارش کی قدر کیسے معلوم ہو؟ سوکھا پڑتا ہے، بارش نہیں ہوتی ہے، گرمی بڑھتی ہے، ہریالیاں ختم ہو جاتی ہیں، سبزہ زار سوکھ جاتے ہیں۔ اس وقت جب ایک رحمت کی بدلی آتی ہے، کسانوں کے چہرے میں رونق آ جاتی ہے، پر لیکن خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے کہ بدلی آئی، بارش آئی، کھیتیاں لہلہانے لگی۔ بہرحال جب تک چیزوں کی مختلف ضدیں پیدا نہیں ہوتی ہیں تو حقیقت اس کی معلوم نہیں ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستو، جب تک آپ ظلمات کے اندھیروں کو نہیں سمجھیں گے، ہدایت کے علاوہ جو گمراہیوں کے اندھیرے تھے، جو خرافات میں دنیا کھو چکی تھی، نبیوں کے غیب ہونے کی وجہ سے 550 سال کا زمانہ جو نبوت سے لوگ محروم ہو چکے تھے، ہدایت کے چراغ گل ہو چکے تھے، ظلمات کی اندھیریاں چھائی ہوئی تھی، عقائد اوہام و خرافات بن چکے تھے، عقیدے گم ہو گئے تھے، اللہ کی توحید کو لوگ بھول چکے تھے، رسالت کو بھول چکے تھے، رسالت میں بھی آمیزش ہو چکی تھی، توحید میں بھی آمیزش ہو چکی تھی۔ اللہ پورے برہمانڈ میں، پوری دنیا اپنے مالک سے غافل ہو چکی تھی۔ جو جس کے سمجھ میں آ رہا تھا وہ اس کو خدا مان رہا تھا، جس کے سمجھ میں جو آ رہا تھا وہ کر رہا تھا، منچاہی زندگی گزر رہی تھی۔ اور خاص طور پر جو اس وقت کے بڑے بڑے اپنے کو عقل مند، رومن امپائر، پرشین امپائر، دو بڑی بڑی حکومتیں، جس طرح آج بڑی بڑی حکومتیں کچھ دن پہلے تھی، اب تو نہیں ہے، کہ امریکہ اور برطانیہ بڑی بڑی حکومتیں، روس اور امریکہ صاحب سپر پاور جیسے اس کا نام چل رہا تھا کچھ دن پہلے، ایسے اس وقت روم اور ایران کا نام چل رہا تھا۔ یہ تہذیب یافتہ حکومتیں کہی جاتی ہیں، یہ پڑھی لکھی حکومتیں۔ پڑھے لکھوں کا حال یہ تھا، کتابوں میں لکھا ہے، علماء دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ وہاں کے شہزادے عرب اس وہاں کے بدوؤں کو، کالے لوگوں کو، گورے لوگ کالے لوگوں کو پکڑ کر کے غلام بناتے، ان کو نشانہ، شہزادے آتے تفریح کے لیے تو پیڑ میں باندھ دیا جاتا،
کھمبے سے باندھ دیا جاتا، پھر یہ تفریح کے طور پر کوئی کسی کی آنکھ پھوڑتا، کوئی کسی کے سر کا نشانہ لگاتا، کوئی کسی کے پتلی کا نشانہ لگاتا، کوئی کسی کے کان کا نشانہ لگاتا اور ٹھٹھے مار کر کے ہنستے۔ اگر وہ غلام شہید ہو جاتا تو دوسرا شہزادہ آتا، اس کا پورا نہیں ہوتا کورم تو دوسرے کو باندھا جاتا۔ یہ وہ لوگ تھے جو سمجھدار کہلاتے کہ صاحب یہ بڑے تہذیب یافتہ، اور یہ عرب کے بدوؤں کو کہتے تھے یہ تو جاہل لوگ ہیں، ان پر حکومت کون کرے گا؟ ان پر یہ لوگ حکومت کرنے کے لیے بھی تیار نہیں تھے، عرب کے بدوؤں پر۔ جب ان کا حال یہ تھا تو عرب کے بدوؤں کا حال کیا ہوا؟ یعنی یہ حال تھا، اور اپنے کو شریف النسل سمجھتے تھے۔ یہودیت بگڑ چکی تھی، نصرانیت جو اہل کتاب اپنے آپ کو کہتے تھے یہ خرافات اور اوہام میں کھو چکی تھی۔ نبوت میں بھی خلط ملط ہو گیا تھا، الوہیت میں بھی خلط ملط ہو گیا تھا۔ اللہ کو سامنے یہ عیسائیت یہاں تک گمراہ ہوئی، 300 سال کے بعد حضرت مریم کو بھی اس میں شامل کر لیا۔ حضرت مریم اور حضرت عیسیٰ اور خدا ثالث الثلاثہ ہو گیا، 3 رکنی کمیٹی بن گئی خدا کی کہ یہ 3 رکنی ملا کر کے ایک خدا ہے۔ عیسائی گمراہ ہو گئے، یہودی گمراہ ہو گئے، دونوں کا قرآن میں ذکر ہے۔ قالت الیہود لیست علی النصارى قالت النصارى لیست علی الیہود ولا شیء۔ نصارہ نے کہا یہودی کسی چیز پر نہیں، یہودیوں نے نصارہ کے خلاف کہا کہ یہ کسی چیز پر نہیں ہے۔ یہ ساری باتیں جو اہل کتاب قومیں تھیں وہ بھی آپس میں ٹکرا رہی تھی، ایک دوسرے کو غلط بتلا رہے تھے، گویا عقیدہ توحید بھی گم ہو گیا تھا، عقیدہ رسالت بھی ختم ہو چکا تھا۔ ساری چیزیں جب عقیدہ توحید ختم ہو گیا، اللہ کا ایک ماننا ختم، رسالت کے میں اندھیریاں آ گئیں، بدعات و خرافات کی اندھیریاں داخل ہو گئیں، تو زندگی اوہام و خرافات بن گئی، جو جس کے سمجھ میں آتا وہ کرنا شروع کر دیا۔ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی، میں مختصر کرتا ہوا اپنی بات پہ آ رہا ہوں۔ اب آپ آئیے، یہ تو روم اور ایران کا حال تھا جو پڑھی لکھی حکومتیں تھیں کہ ظلم کو ظلم نہیں سمجھتے تھے، وہ تفریح تھی ان کی۔ یہ تو اللہ نے ہم کو مالک بنایا ہے، اور ان کا نعرہ بھی تھا نحن ابناء اللہ و احباؤہ، قرآن نے اس کو بھی نقل کیا، ہم اللہ کے بیٹے، نحن ابناء اللہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اس کے چہیتے ہیں۔ ہم کو آگ کچھ دن چھوئے گی، ہم نے جو بچڑے کو معبود بنا لیا تھا، یا ہم نے کچھ غلطیاں کی ہیں تو کچھ دن جہنم میں بھلے ہم کو ڈالا جائے، لیکن ہم تو اللہ کے بیٹے ہیں اور ہمیں کوئی طاقت جنت میں جانے سے نہیں روک سکتے۔ ہاں یہ جنت ہے، ہم تو گھس جائیں گے جنت میں، رسول اللہ کی جنت ہے۔ آج بھی وہی لوگ ہیں، بہت سے بیچارے کہ ہم تو رسول اللہ کے چاہنے والے ہیں، ہم تو کچھ بھی کرتے رہیں لیکن ہم رسول اللہ کے ہیں اور رسول اللہ جنت ہے، ہمیں کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ نظریہ یہودیوں کا تھا، وہاں سے منتقل ہوتا ہوا ہمارے درمیان بھی داخل ہو گیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ ہم بھی وہی نعرے لگانے لگے، کھوکھلے نعرے کہ ہم کچھ بھی کریں لیکن جنت ہمارے باپ کی۔ ایسا نہیں ہے۔ 550 سال کا زمانہ، عرب کے بدوؤں کا حال یہ تھا کہ وہاں تو کوئی سلیقہ نہیں تھا، وہاں کوئی حکومت بھی نہیں تھی، سرداری قبائلی نظام تھا۔ ہر سردار چوری ڈکیتی کر کے ان کو سردار لوٹتے قافلوں کو، اسی سے ان کی حکومتیں تھوڑی تھوڑی ٹکڑوں میں سردار ٹائپ کا تھا کہ جیسے یہاں کچھ دن نظام چل رہا ہے ہندوستان میں بھی چلتا رہا، نوابی نظام، یہ اس شہر کا نواب وہ اس شہر کا نواب، نوابی چلتی تھی، رجواڑہ چلتا تھا کہ اپنے اپنے علاقے کا راجا، ہوشنگ آباد کا راجا، یہ فلاں کا راجا، کھنڈوا اور برہان پور کا راجا، ایسے چھوٹے چھوٹے ضلعوں میں تقسیم تھی اور اپنی سرداری چمکاتے تھے۔ تو یہاں اسی طرح ان کے قبیلوں کے اعتبار سے سردار تھا، اور سردار جس کا جی چاہتا جو بڑا تھا وہ چھوٹوں پر ظلم کرتا، کوئی چھوٹا اس کے سامنے گزر نہیں سکتا تھا۔ یہاں بھی ایک دور آیا ہے کہ چھوٹا چارپائی میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، چارپائی میں بیٹھے اگر کوئی بڑا آدمی گزر جائے تو وہ چارپائی سے اس کو اٹھنا ضروری تھا، کوئی سائیکل میں نہیں بیٹھ سکتا تھا، موٹر سائیکل سے نہیں گزر سکتا تھا۔ آج بھی بہت سی گاؤں میں، بہت سے دیہاتوں میں یہ چیزیں باقی ہیں۔ ہمارا ملک اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کرام کو، جن کی قربانیوں پر ہندوستان آزاد ہوا، ایک جمہوری ملک بنا، جس کی جو ہے تعمیر و ترقی میں اور آگے ماشاءاللہ قانون بنا تو یہ بہت سی چیزیں رعایتیں ملی اور یہ چیزیں یہاں سے ختم ہوئی، لیکن دل و دماغ میں جو ہے ابھی پورا مٹنے والا نہیں ہے، ایک الگ موضوع ہے۔ بہرحال اسی انداز کا سمجھانے کے لیے میں نے یہاں کی مثال دے دی کہ ایسے عرب قبیلے میں چھوٹے چھوٹے قبیلوں کی سرداری تھی۔
اب جو جس پر بھاری پڑ جاتا وہ اس کو جو ہے کھانے کی کوشش کرتا. خواہشات کے اعتبار سے، شادی کے اعتبار سے کوئی طے نہیں تھا کہ کتنی بیویاں کس کو رکھنا ہے جس کے سمجھ میں، بلکہ اس پر فخر کرتے کہ میرے دادا کے ہاں اتنی بیویاں تھیں. شراب جو تمام بیماریوں کی جڑ تھی، تمام گناہوں کی جڑ ہے، اس پر فخر کیا جاتا تھا کہ معلوم ہے میں فلاں کس کا بیٹا ہوں، میں فلاں کا پوتا ہوں کہ جس کے ہاں اتنی پرانی شراب ہے، 200 سال پرانی شراب میرے دادا کے پاس تھی، اس کا پوتا ہوں. ایسے فخر کیا جاتا تھا. میں فلاں صاحب کا جس کے اتنی رانیاں تھیں، میں فلاں صاحب کا بیٹا ہوں جس کی اتنی بیویاں تھیں. اس پر فخر کیا جاتا تھا. بیواؤں کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. جو بیوہ ہو جاتی اس کو جینے کا حق نہیں تھا. یہاں بھی ایسا وقت گزرا ہے اس کو جینے کا حق نہیں تھا. یہ سارا پس منظر مختصراً میں آپ کو وہاں لے جا رہا ہوں تو بہت تفصیلی موضوع ہے. آپ حضرات پڑھا کریں، سیرت پڑھنا چاہیے ہم کو، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ نے جو احسان جتلایا ہے کہ واقعی میں احسان ہے کہ نہیں. ایسے ماحول میں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمایا. تھوڑے تھوڑے جھگڑے میں 40 سال تک اونٹ کے پانی پلانے میں، اگر اونٹ کے 2 قبیلے کے لوگ گئے، ایک قبیلے کا سردار دوسرے قبیلے کا سردار، بات میری سمجھ میں آ رہی بھائی؟ وہ گئے اور اونٹ پلانے میں اس نے پہلے پلا لیا، بس وہ ناراض ہو گیا، نیزہ اٹھا لیا. تو نے کیسے پلایا؟ میرا درجہ بڑا ہے، میں بڑا سردار ہوں. تو نے تیری ہمت کیسے ہوئی؟ تیرے اونٹ نے پانی پی لیا. اب اپنی ان سے لڑائی ہو گئی. اب گھر میں آ کے وصیت کرتا ہے، سنو فلاں ابن فلاں قبیلے کے سردار نے مجھ سے پہلے اونٹ کو پانی پلایا، میری اس سے لڑائی ہو گئی. اگر میری واقعی تم اصلی اولاد ہو تو اس قبیلے سے لڑتے رہنا. بڑے لوگ لڑائی کو بچاتے ہیں تو وہ بولے لڑتے رہنا ورنہ میری ناک کا سوال. بوڑھے لڑاتے ان کو. اس طرح 40 سال تک مدینے میں خود حضور جب تشریف لے گئے، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے انصار کے، جو برسہ برس سے جنگ چل رہی تھی آپس میں، اور اس کی طرف اشارہ بھی کیا قرآن نے. وَإِذْ كُنْتُمْ شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. یاد کرو اس وقت کو تم جب تم جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے اور قریب تھا کہ تم جہنم میں گر جاتے. فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. تمہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس جہنم کے گڑھے سے بچایا اور تمہیں ایمان نصیب کیا. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. وہی اوس و خزرج قبیلے کے لوگ ایک مرتبہ لڑ گئے آپس میں، کیونکہ یہود بہت پریشان تھے آپ کے پہنچنے کے بعد. اوس خزرج کے درمیان بڑی بڑی جنگیں ختم کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس جنگ کے خاتمے کے بعد ان میں جب محبت پیدا ہو گئی تو ان کو دیکھا نہیں گیا منافقین کو، تو انہوں نے ان پر لڑائی لگا دی اور وہ آپس میں لڑ گئے. نبی موجود ہیں، وحی کا سلسلہ جاری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ پہنچے. آپ نے کہا کہ عجیب لوگ ہو، یہ جبریل امین کی آمد ہے، ابھی وہی الہی کا سلسلہ جاری ہے، میں موجود ہوں، مدینے میں موجود ہوں، اور تمہاری جرت اور ہمت آپس میں تلواریں تمہاری نکل گئیں. شیر و شکر کر دیا تھا اللہ نے، اور اس نعمت کو تو تبھی اللہ نے احسان جتلایا کہ اے یہود و نصارہ کے کہنے پر لڑنے والوں، اوس و خزرج کے لوگوں اور اوس خزرج کے واسطے سے دنیا کے تمام مسلمانوں، تمہیں یاد نہیں ہے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کہ محمد الرسول اللہ کی آمد پر اللہ نے تمہیں جہنم کے کنارے کھڑے تھے، گڑھے میں گرنے والے تھے، ایمان کی دولت سے اللہ نے تمہیں دور کر بچا لیا، اور تم آپس میں دشمن تھے، ایک دوسرے کے دست گریباں تھے، گھوڑے اور اونٹوں کے پانی پلانے میں لڑنے والے. 40 سال تک تمہاری قبیلوں کی جنگیں چلنے والی تھی اور سینکڑوں قتل تمہارے درمیان ہو چکے تھے، تمہیں یاد نہیں ہے؟ اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمته اخوانا. تم یاد کرو کہ جب تم آپس میں دشمن تھے ایک دوسرے کے، فاصبحتم بنعمته، تم دشمن تھے، تم بھائی ہو گئے اللہ کی اس نعمت کی برکت سے، اسلام کی برکت سے، محمد رسول اللہ کی آمد کی برکت سے. لہذا اس نعمت کی تم قدر کرو. یہ اشارہ کیا ہے قرآن نے. بہرحال ایسا ماحول تھا، نہ بیوہ کا کوئی، عورتوں کا کوئی پرسہان حال نہیں تھا.
جس کا شوہر ختم ہو گیا اس کی قدر نہیں تھی. یہ سارے ماحول تھے. پوری دنیا انسانیت خراب ہو چکی تھی، عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے اصلاح کی کوئی شکل نظر نہیں آتی تھی. خال لوگ ایسے ملتے تھے شریف النسب جو بیچارے اللہ اللہ کرنے والے تھے، تھوڑے سے کچھ یہودی، کچھ نصارہ، کچھ لوگ اللہ اللہ کرنے والے، وہ بھی آمیزش کے ساتھ. کوئی خالص مسلمان، کوئی خالص انسانیت کا درد رکھنے والا موجود نہیں تھا. ایسے موقع پر رحمت خداوندی جوش میں آتی ہے اور محمد الرسول اللہ آمنہ کا دلارا مکہ کی سرزمین میں محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے مبعوث کیا جاتا ہے. اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے قرآن کی اس آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. بس اسی کی ترجمے تشریح کے بعد میں اپنی بات کو ختم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لام تاکید کا، قد تاکید کا، ڈبل تاکید کے الفاظ. لقد من اللہ اس انداز سے کہ یقیناً اللہ نے احسان فرمایا. لقد من اللہ علی المؤمنین، کس پر احسان فرمایا؟ مومنین پر. یوں تو پوری انسانیت پر احسان ہے. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، لیکن یہاں خاص طور پر احسان اہل ایمان کو اس لیے جتلایا جا رہا ہے کہ انہوں نے اس نعمت سے فائدہ اٹھایا اور اس نعمت کو مانتے ہیں. بھائی نعمت کو جو مانے گا اسی کو تو احسان جتلایا جائے گا. جو ناشکرے ہوں گے ان کو احسان کیوں جتلایا جائے گا؟ اس لیے جو ماننے والے ہیں، جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کرنے والے ہیں، جو اللہ کو اپنا خالق اور مالک ماننے والے ہیں، ان کو اللہ احسان جتلا رہا ہے. احسان تو سب پر ہے. اللہ ان کو احسان جتلا رہا ہے کہ تم تو مان چکے ہو، تم قبول کر چکے ہو، تو تم تو احسان مانو. احسان ماننے سے اللہ کی نعمت میں اضافہ ہوگا. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، یقیناً اللہ نے اہل ایمان پر بہت بڑا احسان فرمایا. کیا احسان فرمایا؟ اذ بعث فیہم، جبکہ انہی کے درمیان ایک رسول مبعوث فرمایا. ایک رسول مبعوث فرمایا. رسول کس کو کہتے ہیں؟ رسول اللہ کا سلیکٹڈ اور چنیدہ بندہ ہوتا ہے. رسول کے حوالے سے آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ رسول کوئی محنت سے نہیں بن سکتا. رسول ایسی شخصیت ہے جس کو اللہ کی طرف سے چنا جاتا ہے. کوئی عبادت کر کے کہ صاحب آئیے فلانے صاحب آپ نے ماشاءاللہ بہت وقت لگایا، جماعت میں کافی بیرون بھی لگایا اور جو ہے اندرون بھی لگایا، 4 مہینے بھی لگایا، کم سے کم 10 دفعے چلہ لگایا. آپ عالم بھی تھے ماشاءاللہ، آپ سال بھی لگا چکے ہیں، آپ فلاں خانقاہ میں بھی رہ چکے ہیں ماشاءاللہ، آپ کی تہجد کبھی قضا نہیں ہوتی ہے. آئیے حضرت اب آپ کو رسالت کے مقام سے سرفراز کیا جائے. ایسا نہیں ہوتا ہے. ہاں ایسے اگر نہیں سمجھو گے تو ایسے بہت سے چور دروازوں سے نبوت داخل ہو رہی ہے. اس لیے میں نے اشارہ کر دیا یہ کہ جانے کتنے جھوٹے مکار نبی داخل ہوں گے اور ایسے دعویٰ کریں گے کہ میں مہدی ہوں، میں رسول ہوں، میں ذلی نبی ہوں، بروجی نبی ہوں، خروجی نبی ہوں. یہ سارے عروجی خروجی بروجی کوئی بھی نبی نہیں ہے. نبی ایک ہی ہے، آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ کہ رسول مبعوث فرمایا اور رسول آخری رسول ہے. جہاں محمد الرسول اللہ کو رسول ماننا ضروری ہے وہیں آخری رسول ماننا ضروری ہے. یہ عقیدے کی بات ہے کہ کوئی بھی پھر جو ہے شکیل بن حنیف جیسے دجال اور جھوٹے نبی بن کر کے کہ میں مہدی موعود ہوں، کبھی کہے گا میں فلاں ہوں، کبھی کہے گا میں فلاں ہوں، تو وہ ایسے چور دروازے سے داخل ہو کر کے وہ ہمارے بھولے بھالے لوگ بیچارے اس کو ماننے والے بھی کیسے بھی ہوگے کہ اس کو نبی مان لیا. وہ مہدی موعود بن کر کے وہاں اورنگ آباد میں بیٹھا ہے بند جو ہے چاروں طرف، اور ان کے ماننے والے بھی بیچارے بہت سے ایسے بھولے بھالے داڑھی ٹوپی کرتا پیجامہ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں. شکیل حنیف صاحب اگر آپ کو ہم رسول اللہ مانتے روتے بیچارے، اگر آپ نہ آتے تو ہم تو برباد ہو گئے. ارے اللہ کے بندے علماء سے پوچھو مہدی کون آئے گا، کون کہاں پیدا ہوگا، وہ کس خاندان سے ہوگا.
نبی کے خاندان سے ہوگا، وہ مدینے میں پیدا ہوگا، مدینے سے میں لوگ اس کو بادشاہ بنانا چاہیں گے، وہ مکہ بھاگ کے آئیں گے، مکے میں حتیم کے پاس لوگ اس کو پہچانیں گے، تو بہار میں پیدا ہوا ہے، دربھنگا میں پیدا ہوا ہے، دہلی میں رہا ہے، کچھ وقت لگا کے جماعت میں کچھ سیکھ گیا ہے، بیرون بھی لگایا تو وہاں کسی سے سیٹنگ ہو گئی ہوگی تو پیسہ مل گیا تو نبوت کا دعویٰ کر لے میں مہدی موعود ہوں، کئی بولتا میں عیسیٰ ہوں۔ ایسے اطراف میں بھی بہت سے بیوقوف گھوم رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ایسے جھوٹے مکاروں اور اس کے چکر میں نہ پڑو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کرو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، یقیناً اللہ نے احسان فرمایا۔ یہ یاد رکھنا جو مہدی کا دعویٰ کرے وہ کہاں کا ہوگا؟ حضرت فاطمہ کی اولاد سے ہوگا، اور وہ کہاں پیدا ہوگا؟ مدینے میں ہوگا۔ اب وہ مدینے میں ہوگا تو اس کی تعویل سن لو، کہتا ہے مدینہ مانے شہر۔ اب علماء سے بات نہیں کرنے دیتا، کہتا ہے علماء سے بات مت کرنا، علماء گمراہ کر دیتے ہیں، علماء سو ہیں، یہ برے علماء ہیں، یہ برائی کریں گے، ان سے نہ ملنا۔ کیوں؟ مدینہ مانے بولے شہر، تو مدینہ دلی بھی مدینہ ہے، بولے تو میں مدینہ دلی میں پیدا ہو گیا، دلی کی مسجد سے نکل گیا بیچارہ۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے مدینہ، وہاں مدینہ سے مراد مدینۃ الرسول ہے، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینہ، اور وہ جو ہے بہت سی علامات ہیں، اور جو ہے 10 سال کے اندر تو وہ دجال نکل آتا، اس کو قتل کرتے، ابھی اس کو 12 سال ہو گئے، 15 سال ہو گئے، ابھی تک کچھ نکلا ہی نہیں، ابھی کسی کی حکومت ہی نہیں ہوئی، تو بیچارہ قید بند ہے وہاں، اور پھر بھی کہتا ہے میں مہدی موعود ہوں۔ تو بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آپ رسول برحق ہیں، اور آپ آخری رسول ہیں۔ قرآن نے کہا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ، یعنی یہ صرف سلسلے نسب کے مالک نہیں ہے کہ باپ ہو سب کے، ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین۔ آفتاب نبوت پر جو حضرت آدم ستارے پہلی سے پہلا ستارہ حضرت آدم کی شکل میں چمکا، نوح کی شکل میں چمکا، ہود کی شکل میں چمکا، عیسیٰ کی شکل میں چمکا، موسیٰ کی شکل میں چمکا، اور آخر میں آفتاب نبوت بن کر ستارے نبوت کے درمیان آفتاب نبوت کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب آفتاب نکل آتا ہے تو ستاروں کے چمکنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، خورشید یہ دین احمد کا عالم کے افق پر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا، یہ نور ہمیشہ چمکا ہے، یہ نور برابر چمکے گا۔ ہمیں چمکنا ہے تو اس نور محمدی کے سائے میں آ جائے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، اللہ نے کتنا بڑا احسان فرمایا کہ ایسا رسول مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، جو میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، جس کا کام یہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت سنا رہا ہے، قرآن پڑھ کے سنا رہا ہے۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تمہارے دلوں کی صفائی کرتا ہے، تزکیہ، گندگیوں کو پاک کرتا ہے، بندے اور اللہ کے درمیان کی گندگی کو پاک کرتا ہے۔ بندے اور اللہ کے درمیان کی گندگی کیا ہے؟ وہ شرک ہے کہ اللہ پوری سرشٹی اور پوری کائنات کا بنانے والا اللہ، تنے تنہا اللہ، پوری کائنات کا بنانے والا اللہ، پوری کائنات کا چلانے والا اللہ، نہ بنانے میں کسی کی شرکت، نہ چلانے میں کسی کی شرکت۔ یہ ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، اور تمہارے بندوں اور بندوں کے درمیان کی گندگی، حسد سے پاک کرنا، غیبت اور چغلی سے، کینہ کپٹ رکھنے سے بندے کے دلوں کی گندگی آپس کی دور کرتا ہے۔ کیسے بھائی بھائی بنا دیا، اسباتم بنعمتہ اخوانا۔ آپ نے ایسی تعلیم دی کہ جو آپس میں 40 سال تک لڑنے والے، اور ایسا شیر و شکر کر دیا کہ بھائی چارگی جب ان میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی ہے، ایسی بھائی چارگی قیامت تک کوئی پیش نہیں کر سکتا۔
جو 40 سال تک لڑنے والے اب مہاجرین جو مکے سے سارا سامان چھوڑ کر آئے، سب کچھ اپنی دولت کو چھوڑ کر آئے، بے یار و مددگار محمد رسول اللہ کی محبت میں شہر مکہ چھوڑ کر آئے، اپنے وطن کی محبتوں کو خیر بات کہہ کے جانا، کہنا تو بہت آسان ہے۔ جس مکان میں آدمی پیدا ہوتا ہے، جس سرزمین میں اس کا بچپنا گزرتا ہے اور جس ماحول میں وہ رہتا ہے، اس ماحول کو جب چھوڑنے کا نمبر آتا ہے تو زار و قطار روتا ہے۔ محمد الرسول اللہ کی جب ہجرت ہو رہی ہے، آپ اندازہ لگائیے وطن عزیز سے کس طرح محبت ہوتی ہے آدمی کو۔ محمد الرسول اللہ تشریف لے جا رہے ہیں اللہ کے حکم سے، کعبۃ اللہ کو مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہیں، کعبۃ اللہ کو بار بار دیکھ رہے ہیں، چند قدم چلتے ہیں بیت اللہ کو دیکھتے ہیں، مکہ کی چہار دیواری کو دیکھتے ہیں، مکہ کی بڑی بڑی عمارتوں، بلند عمارتوں کو، پہاڑوں کو دیکھتے ہیں، اور بیت اللہ کی طرف خطاب کر کے کہتے ہیں، اے بیت اللہ، اے اللہ کے گھر خانہ کعبہ، اگر یہ مجھے میرے مکہ کے رہنے والے مجھے مجبور نہ کرتے مکہ چھوڑنے پر، بیت اللہ میں تجھے کبھی نہ چھوڑتا۔ میرے بھائیوں، وہ بیت اللہ کو چھوڑ کر صحابہ اپنی ساری قربانیاں دے کر گئے تھے، کوئی باغات چھوڑ کر گئے تھے، کوئی ہزاروں درہموں کے کپڑے پہننے والے مصعب بن عمیر جو کروڑ پتی تھے مکے کے، ہجرت کر کے مکہ المکرمہ سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، اور جنگ احد کے اندر جب شہید ہوئے ہیں مصعب بن عمیر، ان کے کفن میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کفن دے رہے ہیں تو پورا کفن بھی میسر نہیں ہو رہا، اس گھاس کے ذریعے سے پیروں کو ڈھکا گیا۔ آپ کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ مصعب بن عمیر ہیں جو قیمتی جوڑے کے بغیر گھر سے نہیں نکلتے تھے، محمد رسول اللہ کے حکموں پر اور آپ کے دین کے خاطر بیت اللہ کو چھوڑا، اپنے شہر مکہ کو چھوڑا اور اپنی تجارتوں کو چھوڑا، ہزاروں درہموں کے جوڑے پہننے والے آج کفن بھی پورا میسر نہیں ہوا اور اللہ کو پیارے ہو گئے۔ صحابہ کی وہ قربانیاں تھیں۔ آپ جب وہاں تشریف لے گئے، مکے کے لوگوں کو اور مدینے کے اوس و خزرج کے قبیلے کے لوگوں کو جب آپ نے موافقت کروائی ہے، بھائی چارگی قائم کی ہے، کیونکہ دلوں سے کینہ نکل چکا تھا، آپ محبت بھر چکے تھے، یزکیہم کا مظہر بن چکے تھے، ان کے دل سے دنیا کی محبت نکل چکی تھی، نبی کی محبت آ چکی تھی، خدا کی محبت آ چکی تھی، تو جب آپ نے کہا اے انصار تمہارے یہ بھائی ہیں مہاجرین، ان کو اپنا بھائی بنا لو، انصار اپنے مہاجر بھائی کے ہاتھ کو پکڑ کر جاتے ہیں اور کہا میرے بھائی یہ میرا باغ ہے، اس میں جو باغ آپ کو پسند ہے، جو کھجور آپ کو پسند ہے، وہ کھجور آپ کے نام کر دیتا ہوں، میری 2 3 بیویاں ہیں، ان بیویوں میں جو آپ کو پسند ہو، جس پر آپ اشارہ کر دیں میں اس کو طلاق دے دوں، اس سے آپ نکاح کر لیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ نقل کیا جاتا ہے کتابوں میں، ان کو ایک صحابی لے گئے، انہوں نے کہا آپ کا باغ بھی مبارک ہو، آپ کی بیوی بھی مبارک ہو، آپ کا گھر بھی آپ کو مبارک ہو، میرے مہاجر میرے انصار بھائی مجھے تو آپ مارکیٹ کا راستہ بتا دو، اللہ ہم کو خود ہی گلی کر دے گا۔ وہ مہاجر حضرت عبد الرحمن بن عوف، وہ اللہ نے ایسی برکت عطا فرمائی کہ وہ سرزمین مدینہ کے کروڑ پتی اربوں خربوں پتی اللہ نے ان کو بنایا۔ میں تو یہ عرض کرنا تھا کہ جو آپس میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، وہ مکہ سے آنے والے مہاجر جو اپنے ہجرت کر کے آئے تھے، ان کو ایسا بھائی چارہ دیا کہ قیامت تک اس بھائی چارے کی کوئی مثال نہیں پیش کر سکتے۔ قرآن کہہ رہا ہے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانُوا بِهِ خَصَاصَةً، کہ وہ لوگ ترجیح دیتے تھے اپنے نفسوں پر اگرچہ اس کے ضرورت مند ہوا کرتے تھے۔ میرے بھائیو بزرگو دوستو، یزکی آپ ان کا تزکیہ کرتے ہیں، یعنی ان کے دلوں سے گندگی کو دور کیا کہ حسد بری چیز ہے۔ حسد کے سلسلے میں آپ نے تعلیم دی، ان الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے۔ اس پر علماء نے لکھا ہے کہ جس طرح آگ سے کسی لکڑی کی دوستی نہیں ہوتی ہے کہ صاحب آگ رحم کرے کہ یہ ساگون کی لکڑی ہے اس کو نہ جلائیں،
ببول کی لکڑی ہے، چلو اس کو جلا دیتے ہیں۔ آگ سمجھدار نہیں ہوتی ہے، وہ تو اس کی لپیٹ میں آگ ساگون آئے یا ببول آئے، ارکاٹ آئے، شیشم آئے، اس کو کوئی مطلب نہیں ہے شیشم اور ارکاٹ اور ببول سے، اسے تو کام جلانا ہے۔ اسی طرح حسد بھی جو ہے اتنی خطرناک آگ ہے نیکیوں کو جلانے والی کہ حسد چاہے عالم کا ہو، حسد چاہے دائی کا ہو، حسد چاہے حاجی کا ہو، حسد چاہے پنج وقتہ نمازی کا ہو، حسد کسی کے دل میں بھی پیدا ہو سکتا ہے۔ اس لیے اس حسد سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، کیونکہ حضور نے فرمایا ایاک والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ حسد اتنا گھرونا مرض ہے کہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ یزکیہم کا مظہر بنے، آپ ان کے دلوں سے گندگی کو دور کیا، حسد کو دور کیا، کینہ دور کیا، حب مال، حب جاہ، حب الدنیا راس کل خطیہ، حب الدنیا راس کل خطیہ، دنیا کی محبت تمام برائیوں کی جڑ ہے۔ دنیا کی محبت میں حب مال ہے، حب جاہ ہے۔ حب جاہ کے بارے میں بزرگوں نے لکھا ہے کہ حب مال تو نکل جاتا ہے لیکن حب جاہ پیر میں، قبر میں پیر لٹکانے کے وقت تک بھی نہیں جاتا۔ ہاں، بوڑھا ہو جاتا ہے آدمی لیکن اسے صدر اور سیکرٹری بننے کا نشہ ختم نہیں ہوتا۔ میں صدر، میں ناظم، عالم بھی بیچارہ بوڑھا ہو جاتا ہے پھر بھی ناظم بننے کا شوق اس کا ختم نہیں ہوتا ہے۔ یہ مرض ہم لوگوں کے اندر بھی ہے، یہ مرض ہمارے عوام کے بھی اندر بھی ہے، انہیں چھپنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ میرا نام اوپر پر نیچے کیوں کر دیا؟ میں تو پرانا ہوں، مجھے میرا نام اوپر کرنا چاہیے۔ میرے جونیئر کو نیچے کر دیا، میرے سینئر، میں سینئر ہوں، وہ جونیئر ہے۔ کتنے جھگڑے ہیں، ہاں یہ سارے جھگڑے۔ لیکن محمد رسول اللہ کے دربار میں آپ نے ایسی تربیت فرمائی، ایسی تربیت فرمائی صحابہ کی کہ بالکل صاف ستھرے دل ہو گئے ہوئے۔ وہ ایسی مثالیں دے دے کر سمجھاتے تھے، دنیا سے بے رغبتی۔ آپ تشریف لیے جا رہے ہیں، راستے میں گھوڑا آیا، گھوڑے میں ایک مرا ہوا بکری کا بچہ پڑا ہوا۔ حضور فرماتے، اے لوگو، اس بکری کے بچے، مرے ہوئے بچے کو کون کھائے، کون پسند کرتا ہے؟ یا رسول اللہ، اس بدبو آ رہی ہے، پھولا پھٹا پڑا، اس کو کون پسند کرے گا؟ فرمایا یہ دنیا کی مثال اس سے بھی زیادہ گندی ہے، اس کو کون لے گا یا رسول اللہ؟ کئی صحابہ کے دل میں دنیا کی ذرا سی محبت آئی یا مال غنیمت میں ذرا سا ادھر للچائی ہوئی نظروں سے صحابہ نے دیکھا کہ نبی نے فوراً ان کا علاج کر دیا، اور ایسا علاج ہوا کہ ادھر نظر اٹھا کے نہیں دیکھے۔ تبھی ان کی تربیت فرمائی، اور جب تربیت فرمائی کیوں جا رہی تھی؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دکھایا جا رہا تھا کہ وقت آئے گا کہ کیسر و کسریٰ کے کنگن ان کے ہاتھوں میں آئیں گے، کیسر و کسریٰ کے تاج ان کے قدموں میں اللہ ڈالے گا۔ جب دنیا کے لالچی ہوں گے تو دنیا میں پڑھ کر اپنے دین کو بیچ دیں گے، جیسے یہود اور نصارہ کے علماء نے بیچ دیا۔ تو آپ نے تربیت فرمائی، ایسی تربیت صحابہ کی کہ ہر چیز کا خوف ان کے دل سے نکل گیا۔ رستم کے دربار میں جا رہے ہیں، حضرت عامر ابن ربیع ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں، اور ایسے شان سے پھٹے کپڑے ہیں، ٹوٹی ہوئی تلوار ہے، اور گدھا چھوٹا سا کھچر ہے، اور چلے جا رہے ہیں۔ اور بادشاہ رستم نے بڑا دربار سجایا کہ یہ مروب ہو جائے گا، قالینیں بچھوا دی، اور بڑا بڑا ثروت والا، مال والا۔ اس نے کہا ایسے یہ پھٹیچر لوگ، یہ کیا عرب کے بدو، ان کے کھانے پینے کے تو ٹھکانے نہیں ہے، یہ آئے کیسر و کسریٰ کو فتح کرنے اور ان کو دعوت دے۔ حضرت ربیع بن عامر سے کہا تم کیسے آئے ہو؟ کہنے لگے میں جو ہے تمہیں دنیا کی تنگی سے آخرت کی وسعتوں میں نکالنے کے لیے آیا ہوں۔ نخرج العبادت العباد من عبادت اللہ، اور بندوں کی غلامی سے نکال کر کے اللہ کی غلامی میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں، اور دنیا کی تنگی سے نکال کر آخرت کی وسعتوں میں داخل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ ہمارے نبی یہ دعوت دے رہے ہیں، اور بالکل کہنے لگے کہ اگر تم نے اس پر جو ہے نیزہ مارتے ہوئے گئے قالین پر، اور گاؤں تکیے سے باندھ دیا اپنے کھچر کو، کہنے لگے ہم نے یہ سب اس لیے کیا کہ اس کی کوئی حیثیت ہمارے اندر نہیں ہے،
تو وہ تو سفیر کو مارنے کی اجازت نہیں تھی، نہیں تو وہ تو وہاں قتل کر دیا جاتا۔ بہرحال اس تفصیل سے مجھے ادھر نہیں جانا، عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ کی محبت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی بڑائی اور دنیا کی بے ثباتی اور دنیا کی کہ ان کی عدم قوت ایسی بھر دی تھی صحابہ کے اندر کہ دنیا میں اللہ کے علاوہ کسی سے خوف و خطر تھا ہی نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ایسا عشق بھر دیا تھا۔ اسی کو علامہ اقبال نے کہا ہے، جب عشق سکھاتا ہے انداز خود آگاہی، جب عشق سکھاتا ہے انداز خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی، دارا وہ سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو، جس کی فقیری میں بوئے اسد اللہی، آئین جواں مردی حق گوئی ہو بے باکی، آئین جواں مردی حق گوئی ہو بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبائی، جب عشق سکھاتا ہے انداز خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ جو غلام تھے وہ آقا بن گئے۔ یہ تھی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعلمہم الکتاب۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ کام دیے، یزکیہم، آپ ان کا تزکیہ کرتے تھے، توحید پر، بندوں سے محبت، الفت، ایسا عشق جو ہے ایک دوسرے پر فریفتہ ہو گئے، مہمانوں کی ضیافت، ایسی مہمانی کرتے، خود نہ تھے لیکن ایسی مہمانی کی کہ مہمان کا پیٹ بھر گیا اور میاں بیوی خود بھوکے سو گئے۔ ایسی مہمانی واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا، وقت بھی بہت ہو گیا ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتا تھا، حکمت کی، سنت کی باتیں۔ اب تو ہاتھ دھونے پر آئی ہے امت اتنے دن کے بعد، اب اتنی تحقیق کے بعد ہاتھ دھونے کے فائدے پر آئی ہے، اور 1400 سال پہلے حضور نے بتا دیا تھا کہ ہر کام سے بعد فوراً ہاتھ دھو۔ کورونا میں دیکھا نا، اتنی بات سمجھ میں آئی کہ نہیں ہاتھ دھونا چاہیے، تو صابن رکھوا دیے سب جگہ ہاتھ دھو۔ ہمارے نبی نے ہر وقت ہاتھ دھونے کا حکم فرمایا۔ ہاں، اٹھو تو پہلے ہاتھ دھو، سونے جاؤ تو ہاتھ دھو، سو کر اٹھو تو ہاتھ دھو وضو کر کے، اب جاؤ سونے سے پہلے وضو کرو۔ اس لیے یعلمہم الکتاب والحکمہ، نبی پاک ایسا نبی آپ کے سامنے اللہ نے احسان فرمایا، ایسا نبی ہمیں دیا، کیا کام ہے اس کا؟ یتلو علیہم آیات۔ نبی کے 3 کام اس میں ذکر کیے گئے ہیں۔ یتلو علیہم، تلاوت کرتے، آیات کی تلاوت کرنا۔ تو جو قرآن کریم کی تلاوت کو پڑھاتے ہیں معلمین، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس کے احکام سناتے ہیں، وہ بھی نبیوں والا کام۔ یتلو علیہم آیات ویزکیہم، جو تزکیے کا کام کرتے ہیں، خانقاہوں میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ سکھاتے ہیں اور دل کی گندگیوں کو دور کرتے ہیں، کینہ اور حسد سے پاک کرتے ہیں اور اللہ کی معرفت اور محبت سکھاتے ہیں، یہ بھی نبی والا کام ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، دعوت و تبلیغ کے راستے سے ہو یا مدارس کے راستے سے ہو یا مکاتب کے راستے سے ہو، علم و حکمت اور سنتوں کو سیکھنا اور سکھانا، یہ بھی نبوت کا کام۔ یہ سارے کار نبوت ہیں، جو نبوت والے کام جن سے انشاءاللہ جو محبت کے ساتھ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے خیر داخل کرے گا۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، وہ حوالہ میں نے دے دیا جو اس آیت میں کہا گیا ہے، اگرچہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے۔ وہ جو گمراہی کا ذکر میں نے پہلے کر دیا، قرآن میں بعد میں ہے، کیونکہ بات سمجھ میں آنا اسی پر تھا، اس لیے میں نے پہلے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِینٍ، اگرچہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں تھے، عقیدے کے اعتبار سے، معاشرت کے اعتبار سے، ماحول کے اعتبار سے، چھوٹا بڑے پر ظلم، بڑے کو ستا رہا، بے ادبی کر رہا تھا، بڑا چھوٹے کو ستا رہا تھا، عورتوں پر ظلم ہو رہا تھا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی تربیت فرمائی کہ پسسکتی اور بلکتی ہوئی انسانیت کو امن و آشتی کا پیغام ملا، اور محمد رسول اللہ نے پیغام دے دیا پوری دنیا کے لوگوں کو، خیر الناس من ينفع الناس،
تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے. ہمارے نبی نے یہ نہیں فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے. خیر الناس من ينفع المسلمین، خیر الناس من ينفع المؤمنین. تم میں بہتر وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچانے والا. یہ نہیں فرمایا حضور نے، کہا خیر الناس من ينفع الناس. تم لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو پوری مانوتا، پوری انسانیت کو فائدہ پہنچانے والا. اس لیے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ ہمارا پڑوسی چاہے مسلمان ہو یا مسلمان نہ ہو، مذہب دنیا کے اندر زبردستی کے لیے نہیں آئے. مذہب میں تو آزادی اللہ نے دی ہے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے ہدایت اور گمراہیوں کے راستوں کو کھول دیا ہے. دنیا کے اندر ہم نے ان کو اختیار دے دیا ہے. ہدایت اور گمراہی کے سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. جس کا جو چیچا ہے اپنا لے. لا اکراہ فی الدین، دین و دھرم میں کوئی جبر نہیں ہے. جس میں جبر ہے وہ دھرم نہیں ہے. دھرم تو اپنی دل کی آستھا کا نام ہے، دل کی گہرائیوں سے ماننے کا نام ہے. اسلام نے کہیں جبر نہیں سکھایا، کسی دھرم نے جبر نہیں سکھایا. جو جبر ہو رہا ہے یا لوگ کر رہے ہیں، اس میں سیاست تو ہو سکتی ہے، وہ دھرم نہیں ہے، وہ مذہب نہیں ہے جو جبریہ طور پر کسی کو اقرار کرتا ہے. اس لیے کہ دل کی گہرائیوں سے ماننے کا نام اسلام ہے. اسلام سرنڈر ہونے کا نام ہے. ایمان اندر سے وشواس کرنے کا نام ہے. ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جو ہمارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، لے کر آئے ہیں. اس لیے میرے بھائیو، بزرگوں، دوستو، ہم اصلاح معاشرہ کے عنوان پر آج بیٹھے ہوئے ہیں. اصلاح معاشرہ کا سب سے بڑا علمبردار رحمت للعالمین سرکار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جنہوں نے معاشرت کی ہر برائی کو دور کیا. معاشرہ کیا ہے؟ معاشرہ ہم اور آپ ہیں. ہر آدمی طے کر لے کہ میں معاشرے کا ایک فرد ہوں. افراد سے مل کر کے جماعت بنتی ہے. ہر آدمی، ہر ماں بہن ہماری پردے میں بیٹھ کر سن رہی ہیں، وہ غور کریں کہ اگر وہ ساس ہے تو وہ ساس کی حیثیت سے سمجھ لے کہ میری بہو کسی کی بیٹی ہے. جس طرح میں اپنی بیٹی کے بارے میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری بیٹی کو ذرا بھی تکلیف نہ ہو، ایسے وہ یہ محسوس کرے کہ وہ بھی کسی کے گھر سے بیٹی آئی ہے. میں اس سے بہو نہیں سمجھوں گی، اپنی بیٹی سمجھوں گی، وہ اس کی اصلاح ہوگی. ہر بہو یہ سمجھے کہ میری ماں جس طرح میں اپنی ماں کو ماں کے درجہ دیتی تھی، یہ میرا شوہر نامدار ہے، اس کو میں نے قبول کیا ہے، اس کی عظمتوں کو میں نے سلام کیا ہے. میں نے دو گواہوں کے بیچ میں اپنے ولی کی موجودگی میں اسے اپنا سر کا تاج مانا ہے. یہ میرا شوہر ہے، اس سے اگر مجھے محبت ہے تو اس کی ہر ادا سے، اس کے ہر رشتے دار سے مجھے محبت کرتا ہے. اس کی ماں میری ماں ہے. میں اس میں فتویٰ نہیں بگاڑوں گی کہ نہیں وہ میری ماں، تمہاری خدمت میرے ذمے ہے. میں تم اپنی ماں باپ کی تم جان. ارے بھائی، تمہارے ماں باپ ہیں یا ان کے ماں باپ ہیں؟ یہ ہماری بیٹیاں، یہ ہم ان کو یہ تربیت دیں کہ بیٹی آج تم ہمارے گھر سے جو جا رہی ہو، ایک دوسرے گھر کو آباد کرنے کے لیے تمہیں بھیجا جا رہا ہے. تم سمجھ لینا اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے. اس گھر سے تعلق تو تمہاری پوری زندگی کا ہے. تمہیں کوئی دکھ اور تکلیف ہو، تمہاری تکلیف میں ہم ہر وقت کھڑے ہیں. لیکن عظمت و عزت کا اور احترام کا معاملہ اپنے شوہر کے ساتھ کرنا، خیانت کا معاملہ مت کرنا. عفت اور عصمت کے ساتھ اس گھر کی ملکہ اور شہزادی بن کر کے رہنا. جاؤ، تمہیں محبتوں کو سلام کے ساتھ، سلامتی اور محبت کے ساتھ ہمیں تمہیں رخ کر رہے ہیں. جاؤ اس گھر کے لیے جنت کا نمونہ بنا. ہر ماں اپنی بیٹی کو یہ نصیحت کرے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی زندگی کی تعلیم کو سکھا کر کے بھیجے. یہ ہے اصلاح معاشرہ. ہر پڑوسی دوسرے پڑوسی کا حق ادا کرنے والا. حضور نے فرمایا واللہ لا یومن، واللہ لا یومن. 3 مرتبہ قسم کھا کر آپ نے فرمایا قسم ہے وہ مومن نہیں ہے. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے. قیل من یا رسول اللہ، کہا گیا، پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ کون مومن نہیں ہے، کون پکا مسلمان نہیں ہے؟ حضور نے فرمایا لا یامن جارہ بوائقا، وہ شخص پکا مومن نہیں ہے جس کا پڑوسی اس کے ظلم سے محفوظ نہ. ہم مسلمان ہیں، ہمارا حال یہ ہے کہ ہم طاقتور ہیں تو ہم اپنا جھاڑو لگا کر کے دوسرے کے دروازے پہ لگا دیتے ہیں. کوڑا اس کے دروازے پہ، بھیا کیوں یہاں کیوں لگا دیا، نالی اتنا کیوں بڑھا لیا، کھود دیا. بیٹھے رہو، پنچوں کی بات سب صحیح، نالی وہیں سے نکلے گی. یہ ہمارا حال. ہم کو طاقت دیا اللہ نے تو ہم اس کو ڈانٹ کے، بیوہ ہے، یتیم ہے، ارے بیٹھو جا، جو دکھائے تم کو وہ کر لینا. وہ تو نہیں کرے گی.
لیکن شعلہ کسی کی آہ کا ایسا ہوا بلند، شعلہ کسی کی آہ کا ایسا ہوا بلند، دلی ظفر کے ہاتھ سے پل میں نکل گئی۔ کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا، کبھی یارو کسی مسکین پر، وہ کوئی بھی ہو، ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، انسان ہو، کوئی بھی ہو، کبھی یارو کسی مسکین پر تم ظلم مت کرنا۔ درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتے، درختوں پر بھی ان کی بد دعا سے پھل نہیں لگتے۔ اس بات کا احساس دلایا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ اصلاح فرمائی آپ۔ تو آج کے جلسے سے ہماری مائیں بہنیں ایک پیغام لے کر کے جائیں۔ یہ جلسہ صرف سننے سنانے کا ہو جائے کہ ہم نے اس کان سے سنا، اس کان سے اڑا دیا، ماشاءاللہ بہت اچھا لگا اور بہت اچھے نعتیں سنائی گئی، بہت اچھا بیان ہوا ماشاءاللہ، تو کوئی مطلب نہیں، ثواب تو ملے گا، اس سے فائدے سے خالی نہیں ہے، لیکن طے کریں کہ انشاءاللہ طے کریں کہ انشاءاللہ ہم یہ عزم کر کے ہماری ماں بہنیں جائیں گی کہ ہم اپنی بچیوں کو حضرت فاطمہ کی سیرت سکھا کر ودا کریں گے۔ اور شادی بیاہ کے موقع پر لڑکے والے بھی سن لیں کہ ہم خرید فروخت نہیں کریں گے، اللہ نے مرد بنایا ہے تو مرد بن کر شادی کریں گے، کٹورا لے کر بھیک نہیں مانگیں گے۔ معاف کرنا، بہت کڑوی بات کہہ رہا ہوں، میں تو نکاحوں کے مجمع میں کہتا ہوں، بڑے بڑے لوگوں کو، کروڑ پتی لوگ ہیں پھر بھی ڈیمانڈ کرتے ہیں میرا لڑکا انجینئر ہے اس لیے مجھے فلاں گاڑی، فلاں ماڈل کی گاڑی چاہیے، تو میں کہتا ہوں کہ جامع مسجد کے سامنے بہترین سفاری سوٹ پہن کر کھڑے ہو جاؤ، اس طرح بہت سی گاڑیاں مل جائیں گی۔ اسٹینڈرڈ بھکاری مت بنو، اللہ نے مرد بنایا ہے، تم مرد بن کر کھڑے ہو، تمہارے ذمہ نان نفقہ ہے، تمہارے ذمہ تو پوری زندگی اس بچی کا خرچہ ہے، مہر تمہارے ذمہ ہے، لڑکی والوں کے ذمہ نہ تمہاری بارات کا خرچہ ہے، نہ تمہارے سہرے کا خرچہ ہے، نہ تمہارے ٹھہرانے کا خرچہ ہے، بچی والے بچی دے رہا ہے اپنی، یہ سب سے بڑا محسن ہے۔ ہمیں میرے بھائیوں، ہمیں شرم آنی چاہیے، جس نے 20 سالہ اپنی بچی کو پالا پوسا، اپنی بچی کو ناز و نعمت سے پال کر تربیت کر کے، جو بچی اپنی ماں کے پاس سوتی تھی، اپنی بہنوں کے پاس سوتی تھی، 20-22 سال کی عمر اپنے اس دہلیز میں گزار کر اس مکان میں محصور رہی، آج اس محبت بھرے مکان کو چھوڑ کر کے ایک زندہ جنازہ جا رہا ہوتا ہے، پورا گھر میں کوہرام مچا ہوتا ہے، وہ بچی اپنے لگتے جگر کے ٹکڑے کو جو باپ حوالے کرتا ہے، باپ کی محبت خاموش محبت ہوتی ہے، وہ تنہائیوں میں رو لیتا ہے لیکن سامنے رونے کا ظاہر نہیں کرتا، ماں کا کوہرام مچاتی ہے، بہنیں رو رہی ہوتی ہیں، سہیلیاں رو رہی ہوتی ہیں، پورا آہو بکا کا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول میں ہم بارات 200 لوگوں کا انتظام کرنا، فلاں ہوٹل میں کرنا، اتنے لوگوں کی تھالی ہوگی، اتنے سو کی تھالی ہوگی، یہ بہت بے غیرتی کی بات ہے۔ میں بہت جرأت اور ہمت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس میں مولوی بھی شامل ہیں، غیر مولوی بھی شامل ہیں، سب سے بڑا اصلاح کا معاشرہ، ہم اور آپ اپنی اصلاح کر لیں، پورا معاشرہ درست ہو جائے گا۔ مولوی بھی بارات نکال رہا ہے، ایک ہی کلر کی گاڑی اور ایک ہی کلر کا گھوڑا اور ایک ہی کلر کا جوڑا، اور مولانا یوپی میں دیکھو ہمارے، اللہ معاف فرمائے حضرت، یوپی میں تو اور زیادہ مولویوں کی باراتیں جاتی ہیں صاحب، میں نے ایک جگہ دیکھا، بولے ایک ہی کلر کی سفاری کی ہے، میں نے کہا نہیں ماشاءاللہ بہت اچھا قلعہ پتہ کر رہے ہو، اللہ ہم سب کی عبادت فرمائے۔ ختم کرو، کتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کے ہاتھ پیلے نہیں ہوئے ہیں، سن لو مالداروں، سن لو مولویوں، ہم سب سن لیں اپنے دل کے کانوں سے، کل قیامت میں جو بچیاں شادی اور بیاہ کے لیے ہماری دولت اور یہ چکر میں مانگ کے چکر میں بیٹھی ہوئی ہیں، ہماری بڑی بڑی شادیاں ہوٹلوں میں جو ہم لاکھوں کروڑوں روپے 7-7 لاکھ کے ہوٹل لے کر کے اپنے مالوں کو ضائع کر رہے ہیں، اور غریب کی بچی سسک رہی ہے اور پھر بھاگ کر کے شادی کر رہی ہے، اپنے ایمان کا سودا کر رہی ہے، خدائے پاک کی قسم ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، ہماری زکات آپ کو بچا نہیں سکے گی، یہ فضول خرچیاں ہمیں جہنم میں گھسیٹ کر کے ڈلوا دیں۔
آج کی سب سے بڑی اصلاح معاشرے کی بات آپ نوٹ کر لو میرے نوجوانوں، جو ہمارے نوجوان بچے جن کی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، وہ طے کرو کہ انشاءاللہ بغیر جہیز کے اور بغیر بارات کے انشاءاللہ مختصر، جیسے ہمارے پیغمبر نے اپنی دیکھتے جگر نور نظر حضرت فاطمہ کا نکاح مسجد نبوی میں بیٹھ کر کیا تھا، حضرت علی سے کیا تھا، اسی انداز سے ہم اپنی بیٹیوں اور بہنوں کا نکاح کریں گے، اور ہم دولہا بنیں گے تو اسی انداز سے انشاءاللہ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے، سب سے پہلے ہمیں کہنے والوں کو اللہ سمجھ دے دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔